DD Kashmir, Ehsaas Kashmir. ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरैक्टिव शो है और इसमें हमेशा आप अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं रफ़ीक अहमद रफ़ीक साहब, चीफ़ इंजीनियर R&B। नाज़रीन, अगर आप चीफ़ इंजीनियर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो रिगार्डिंग R&B एक्टिविटीज़, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हो दैट्स आल्सो वेलकम। लेकिन आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत बाज़ाब्ता करने से पहले हम आपको एक इतला देना चाहते हैं कि अब हमारा हेलो डीडी प्रोग्राम ये प्रोग्राम है मंडे के बजाय थर्सडे को टेलीकास्ट हुआ करेगा। यानी हमारा मंडे के हिसाब से हमारा अगला एपिसोड 14 अगस्त को होना था, लेकिन अब चुनाच डेट चेंज हो गई, दिन चेंज हो गया है, इसलिए अब 17 अगस्त को हमारा नया एपिसोड थर्सडे के हिसाब से टेलीकास्ट होगा। इसलिए आप याद रखें कि हमारा ये जो हेलो डीडी है मंडे के बजाय थर्सडे को टेलीकास्ट होगा। टाइम वही रहेगा 5 से 6 बजे तक। रफ़ीक साहब, खुशामदीद, आपका प्रोग्राम है। शुक्रिया जनाब। सर, ये तो सभी जानते हैं कि ये जो रोबस्ट रोड नेटवर्क होता है ये किसी भी समाज की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। क्या बहसीती चीफ इंजीनियर आप समझते हैं कि आप लोगों की तवक्कात पर पूरे उतरे हैं? मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट्स योर पर्सनल असेसमेंट रिगार्डिंग योर पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल जो मेरी राय है, मैं आई कीप लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने बहुत कोशिश की, हमारे फील्ड इंजीनियरों ने फ्रॉम बॉटम टू द टॉप हमने बहुत कोशिश की। लास्ट 2 साल से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ कि हमने जितना भी कोशिश हमारी रही कि ताकि जो रोड सरफेस हो वो बेटर रहे और जो भी प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो और क्वालिटी मेंटेन रहे। बहुत हद तक मैं मुतमईन हूँ, लेकिन ये इसमें वही है, हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले। और ये हमारा रोड का सिलसिला जो है ये तो डिटेरेट होता रहता है, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में बार बार कहता हूँ इसकी एक लाइफ होती है। जो आप नया बनाते हो तो एक पुराना आपको एक चैलेंज शुरू हो जाता है। ऐसा है नहीं कि आपका कोई एंड हो, इसमें कोई एंड नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एवरी टाइम चेंजेस आती है, डायनेमिज्म में ये डायनेमिक है प्रोसेस। तो इसलिए, लेकिन जहाँ तक आप ये मुतमईन होने का आपने जो जिक्र किया, मैं मुतमईन हूँ, मैं दिल से पूछता हूँ, मैं मुतमईन हूँ। और मैं पूछ रहा था अपने काम से तो आप मुतमईन होंगे, मैं लोगों की तवक्कात की बात इंशाल्लाह जो भी मैंने जो पिछले 2 साल people keep on talking about that's always there because this is the first thing they interact। जब सुबह घर से निकलेंगे आप पहले जो पहला आपका वास्ता आपके रोड से पड़ता है जी। तो ओवरऑल जो भी मेरे मुशाहिदे में आया, जो जिनके साथ भी लोगों से बात किया, और ओवरऑल जो पीछे हम सुनते आए हैं शिकायतें जो भी है, उनकी लेवल बहुत घट गई है। ये हो सकता है जिसकी शिकायत हो वो तो मानेगा नहीं, बिकॉज जहाँ दर्द होता है वहाँ तो, जहाँ पिंच करता है वहाँ दर्द होता है, लेकिन पूरी बॉडी
उस दर्द को भूल जाती है ना. ये तो बड़ी पुरानी बात है, wearer knows where the shoe pinches. तो एक्चुअली वी कैन नॉट रूल आउट कि नहीं, अब जहाँ यहाँ भी आपकी जो फ़ोन आएंगे तो शिकायत ही आएंगे ना, जिनकी कोई दिक्कत होगी. और लेकिन पिछले प्रोग्राम में अगर आपको याद होगा तो पिछले प्रोग्राम में वी गॉट 3 phone calls of appreciation. जी. That's the level of satisfaction people basically have expressed. मतलब I was very happy that people are acknowledging. इस बार भी मैं दफ्तर में बैठा रहता हूँ, कभी कभी फ़ोन आते हैं, शुक्रिया के फ़ोन आते हैं, तो इससे थोड़ा दिल खुश हो जाता है कि नहीं, there's a sense of appreciation also. Otherwise it was missing. अच्छी बात है जब लोग एक्नॉलेज करेंगे किसी चीज को तो. और लेकिन एक चीज़ है, एक्नॉलेजमेंट बहुत कम होती है क्योंकि यू फॉरगेट, यू नो, गुड डेज यू ऑलवेज फॉरगेट, यू विल ऑलवेज रिमेंबर बैड डेज. ट्रू सर. तो दिस इज ट्रू विद आवर लाइफ ऑल्सो. यू नो, व्हेन यू आर हेल्दी यू डोंट थिंक ऑफ हेल्थ. जब खुदा न खासा हेल्थ की थोड़ी इशू हो जाती है, देन यू स्टार्ट रिमेंबरिंग हाउ सेहत किसी दौलत है. इसी तरह पढ़ा लिखा जो होगा उसको उतनी वैल्यू नहीं होगी पढ़ाई की. जो अनपढ़ होता है वो काश पता होता है, काश मैं पढ़ा होता है. इट इज अ जनरल रूल. सर अक्टूबर 2021 में आपने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी अडॉप्ट की जी. क्या फायदा हुआ इस पॉलिसी का? इसका फायदा ये हुआ कि हमने जो है, हमने एक वो स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें फिर हमने डिविजन्स को दे दी है. वी हैव ट्राई टू एड्रेस द पॉट होल्स इमीडिएटली. जहाँ जहाँ पॉट होल हो, इंस्पेक्शन लेवल है. हमारी एक थोड़ा दिक्कत रही कि हमारी जेईज की तादाद थोड़ा घट गई है, बिकॉज जो नीचे लेवल से जो जेईज आने थे थोड़ा उसमें रुकावट आ गई. तो पीपल हैव गॉट प्रमोटेड, बट इन एनी केस उससे हमारा कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा. बट ऑब्वियसली जब हम ये कहेंगे बिल्कुल पॉट होल फ्री हो जाएंगे, तो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ रोड ऐसे होते हैं जो हमारे बजट के लाइन से बाहर जाते हैं. जब वो बजट के लाइन से बाहर जाते हैं, डेफिनेटली दे विल बी इन डिफरेंट शेप. एंड एवरी टाइम नो जो रोड की डेवलपमेंट होती है, एक दूसरा डिपार्टमेंट जैसे रोड करता है, रूरल डेवलपमेंट का रोड डिपार्टमेंट होता है, या कहीं कहीं प्राइवेट कॉलोनीज डेवलप होती है, दे आर नॉट इन द नॉलेज ऑफ, वो तो गवर्नमेंट की विदाउट एनी, मतलब जो पहले होता था अभी उसमें कोई इतना कंट्रोल नहीं है. अब वो रोड भी खराब हो सकता है. तो नहीं, जो रोड आप बनाते हैं सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट लेवल पर, उसमें जनरली एक फीलिंग है कि वेयर एंड टेयर उसमें बहुत ज्यादा होता है. नहीं, वेयर एंड टेयर होता है. मैंने बार बार पिछले बार भी अगेन में जितना हम इसको ध्यान रखेंगे फ्रॉम आवर साइड एज वेल एज द यूजर साइड, इट्स अ टू वे प्रोसेस. यूजर साइड से भी और बनाने वाले के साइड से भी, दोनों साइड से जब तक इसकी देख रेख नहीं होगी तब तक ये ठीक नहीं रहेगा. ये ठीक तब रहेगा जब दोनों, बनाने वाला, इस्तेमाल करने वाला, दोनों इसको ओन करें. सर इन सर्दियों में 2023 की, ये गर्मियों की बात मैं कर रहा हूँ, काफ़ी सारी रेन्स हुई, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स पूरे इंडिया में हुई, मगर ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आ गए और वो गाड़ियाँ बह गई, और वो तो आपने टीवी से देखा होगा जगह जगह से. हमारे यहाँ भी रेन्स हुई, जबकि लोग कह रहे थे कि गर्मियों के दिन थे तो ये ठंड के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये रेन वाटर होता है, ये सड़क को क्यों खराब कर देता है? और हालांकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुए, लैंडस्लाइड्स के साथ साथ सड़कें भी हमारी टूट फूट गई और सड़कें निकल गई. आप जब सड़कें बनाते हैं सर, तो सड़कों के लिए आप बोल्डर्स रखते हैं अपनी तरफ से, तो आप पूरी कोशिश करते हैं, जो लोग देखते हैं. उसके बाद रेन वाटर से सड़क ही निकल जाना, ये मतलब एक्चुअली जो इमीडिएट रेन वाटर या इमीडिएट एक्यूमुलेशन, उससे नॉर्मली सड़क नहीं निकल जाती है. एक चीज जब एक्यूमुलेट होता है वाटर, तो एक्यूमुलेट होने से 2-3 चीज़ें होती है. या तो सब ग्रेड इतना सैचुरेट हो जाता है तो उसका कुछ मतलब एक कोई पोर्शन अंदर से केव इन हो जाता है. नॉर्मली होना नहीं चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए ऐसे जैसे आप कह रहे हैं वो पहाड़ी इलाकों में जी, पहाड़ी में एक फिनोमेना होता है जब बारिश होती है, जो उसकी जो सरफेस जो अंदर एक स्लोपिंग सरफेस है, वो चूंकि बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो जाती है. वंस इट गेट सेचुरेटेड, इसलिए अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, इट लूजेज द स्ट्रेंथ. तो ये जो आपने जो फेनोमेना बताया, ये एक्चुअली यहाँ सिटी के रोड में नॉर्मली होगा नहीं, प्लेन में नहीं होगा. प्लेन में तभी होगा जब डिफेक्टिव रोड होगा, ऐसे अदरवाइज नहीं होगा. लेकिन अगर कुछ देर तक पानी एक्यूमुलेट भी रहता है, ये इमीडिएटली ये खुदा न खुदा उस टाइम खराब नहीं हो जाएगी. इसमें क्या है, जब उसके ऊपर कोई लूज मटेरियल रहेगा और उसके ऊपर गाड़ियाँ चलेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता एब्रेशन शुरू हो जाता है. तो वो एब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता फिर
ملٹیپلائی ہو کے ڈیمیج کر دیتا ہے. لیکن جس فنامنا کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پہاڑی علاقوں یہ ہمالیانز میں یہاں ہل روڈز کا یہ لیکن پلین سڑکوں میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے نا سر, جیسے آپ کہتے ہیں ایبریشن وغیرہ ہوتا ہے. پلین ٹور میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فیزیبل آپ کی روڈوں پہ لوز ایگریگیٹ جیسے ہماری گاڑیاں جو مٹیریل فیری کرتے ہیں وہ جب وہ وین دے اسٹاپ سم ویئر تو ان کے تو کچھ پورشن گر جاتا ہے. جب وہ لوز والا جو ایگریگیٹ ہوتا ہے وہ جب اس سرفیس کے ساتھ رگڑ ہاں تو نارملی ایک فرسٹ ایبریشن سٹارٹ کرتا ہے. دیز ایبریشنز دے ملٹیپلائی دین اس سے آپ کا جو سرفیس ونس اٹ گیٹس رف تو رف ہونے سے آہستہ آہستہ ایک ایبریٹو سرفیس بن جاتی ہے. جب وہ ایبریشن سرفیس بن جاتی ہے اٹ ناؤ گیٹس ڈیولپڈ انٹو اے پاٹ ہول. تو سر اب یہ مانے کہ جو سڑک بنی ہوتی ہے وہ اتنی سالڈ نہیں ہوتی. نہیں ایکچولی سالڈ نہیں اگین اٹس اے فلیکسیبل پیمنٹ. اچھا اٹس اے فلیکسیبل اٹس اے نیچرل پروسیس. آپ صاف رکھیں گے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو ٹول روڈ بنے ہیں ان میں جو ریگولر امپلائیز ہوتے ہیں وہ صفائی کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ دے ول ناٹ لیٹ کوئی لوز چیز وہاں رکھنے نہیں دیتے. لیکن ہماری وہ بیسیکلی وہ دیٹ ایون آور ایز اے کامن مین اگر میں بھی چلتا ہوں آئی ہیو ٹو سی دیٹ یہ اس کو ڈیمیج کرے گا. یہ سافٹ یہ تو سافٹ سرفیس ہے یہ ہارڈ سرفیس نہیں ہے. ایون آپ کی کنکریٹ سرفیس خراب ہو جائے گی. یہ تو اٹس پیٹرولیم بیسڈ اٹس آلموسٹ اے ربر بیسڈ سرفیس. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ اچھی نہیں بنی ہے. اس کی جو فائدے ہیں وہ تو ہم گنتے نہیں. جہاں ریجڈ کنکریٹ پیومنٹ یہ بنے ہیں سڑکیں وہاں بھی یہ وہاں ہو سکتا ہے لیکن وہاں اس کا ایبریشن لیول کم ہوگا بیکاز اس کی ہارڈنس زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کی آپ کو میں نے پچھلے بار بھی آپ کو اس کی جو آپ کی ڈسکمفرٹ لیول ہے اس کی کمفرٹ لیول آپ مطلب یو کی ناٹ امیجن وین یو ڈرائیو فاسٹ. اگر اس میں کوئی ایبریشن بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کو دقت بھی نہیں کرنے دیتے. ہمیں اس کے برداشت کا تو ہمیں ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے. فلیکسیبل اس کو ایک حد ہوتی ہے. سر ریجڈ جو سڑکیں بنتی ہیں جو کنکریٹ سے بنتی ہیں ان میں گاڑی کی وابلنگ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز یہ ہارڈ ہے. آپ کو ریئیکشن نہیں دیتی. آپ کے ربڑ کے ٹائر کو اگر وہاں بھی تھوڑی بھی ڈیفارمیشن ہوگی دیٹ از گیٹنگ ٹرانسفر ٹو یور گاڑی آپ کو ڈرائیور کے پاس پہنچ جاتی ہے. ہمارے جو فلیکسیبل پیمنٹ ہے وہ بیچارے دے ابزارو دیٹ شاکس. اسی لیے جب یہاں جہانگیر چوک کے فلائی اوور سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ جمپس وہ جو ایک تو اس میں بیسیکلی اس میں ہم نے بی ٹی لگایا ہوا ہے لیکن جہاں جمپس ہوتی ہے دیٹ از وہ جوائنٹس ہوتے ہیں جہاں ہماری وہ یہ دو گرڈرس یا دو سلیبس ملتے ہیں ایکسپینشن جوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے بریجز میں. یہ بہت ضروری ہوتے ہیں بیکاز ادروائز اف یو کریٹ اے ریجڈ اسٹرکچر اٹ کین بیسیکلی کولیپس. اس میں کیا ہوتا ہے فری اینڈ ہوتا ہے اس کا ایک تو اس کے لیے وہاں ایک ایکسپینشن جوائنٹ ہوتا ہے. اب اس میں بھی بہت ہیو ٹو بی ویری جب ہم وہ بناتے ہیں اس میں بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ تاکہ ڈرائیور کو اس ٹائپ کا ڈسکمفرٹ نہ ہو. جی سر پاٹ ہولز کیوں بنتے ہیں؟ پاٹ ہولز میں نے بولا پاٹ ہولز ایک تو میں نے بولا کہ جیسے اگر گاڑی پہ لوز مٹیریل رہے اس کے بعد دوسرے گاڑیاں چلتے رہی اینڈ دین سیکنڈ اگین آئی ٹولڈ یو ہمارے یوزرس کا بہت رول ہوتا ہے. پانی ایکیوملیٹ رہے کہیں بھی آہستہ آہستہ وہاں ایبریشن شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ڈرینیج بہت فریکوینٹلی بنتے ہیں نا سر؟ نہیں فریکوینٹلی میں تو ویسے اتفاق نہیں رکھوں گا کیونکہ 2 سال سے میں نے بھی دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی پرٹیکولر ریزن ہو کوالٹی کی وجہ سے نہیں بنتا. جہاں کوئی پرٹیکولر ریزن ہو کہیں نیچے سیٹلمنٹ ہو کہیں پائپ لیک ہو بیکاز ہماری جو موسٹلی جو یوٹیلیٹی سروسز ہے وہ اسی روڈ میں سے چل رہی ہے حالانکہ نہیں ہونی چاہیے. اور وہاں کہیں بھی جو پریشر ڈفرینس ہوتا ہے یا کبھی آپ کا ایویپریشن جو ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے وہاں اوپر سے ایویپریشن ہو جاتا ہے جو بھی موئسچر آپ کے روڈ کے نیچے وہ آہستہ آہستہ وہ جو نیچے والی لیئر کو وہ اس کو بیہیو ڈفرینٹلی کرتا ہے. وین اٹ از موائسٹ اٹ گیٹس سافٹر وین اٹ از ناٹ موائسٹ اٹ از ہارڈر. تو ہر جگہ میں نے دیکھا پاٹ ہول میں کوئی نہ کوئی ریزن ہے. یا تو آپ اینڈ ٹو اینڈ میکڈم کرواتے ہیں آپ کے جو رین واٹر جو ہے اس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا بیکاز ڈرینیج بھی امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور ایشو ہے ہمارے یہاں کچھ ایریاز ہے سری نگر میں مقصد ایکچولی سری نگر از اے باول سو سری نگر آپ کے جہلم کی لیول سے کچھ پورشن ڈاؤن بھی ہیں تو وہاں کا ڈرینیج کا ایشو رہتا ہے. پمپ اسٹیشن جب تک نہیں چلتے تو یہ ڈرینیج از دا
مین کاز اگر ہمیں روڈ سرفیس خراب ہو جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہم جیسے کہیں ہم نے کسی چیز کے لیے کھود دیا, اب چھوٹا سا سوراخ ہے تو آپ امیجیٹلی اس کو, بیکاز وہ پرائیویٹ لیول پہ بھی ہوتا ہے. سر یہ پاسبل نہیں کہ جب آپ سڑکیں بناتے ہیں ڈرینیج بھی آپ کر ہم جہاں جہاں پاسبل, جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ واٹر وہاں اس کا کوئی ایکسکریس نہیں ہے, جانے کا راستہ نہیں ہے, ہم اس کو اس واٹر کو ڈرین کے ذریعے باہر تک. لیکن اب کنفیوژن یہ ہے کہ اربن ایریاز میں جو روڈز کی ڈرین ہے ان کو سیور کے طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ایکچولی اٹ از فار وین وی کنسٹرکٹ ڈرین, وی کنسٹرکٹ ڈرین فار ڈرینیج آف دا روڈ سرفیس. نہیں, ایک تو ہوتی ہے سرفیس ڈرین. ہاں, سرفیس ڈرین ہی ہم بناتے ہیں. ہمارا ڈسپوزل جو ہے پھر اٹ شوڈ گو انٹو اے ڈرینیج لائن. ڈرینیج کے لیے ایک میونسپل باڈی کا ایک پورا ڈویژن ہے, ڈرینیج ڈویژن. دین سیوریج ہوتی ہے سم تھنگ ڈفرنٹ. بٹ ان آور کیس واٹ ہیز ہیپنڈ, تو ہمارے جو روڈز کے ساتھ جو ڈرین چلتی ہے وہ سرفیس ڈرین کم رہی ہیں, سیوریج زیادہ بنی ہے, تو ان میں بھی کبھی آپ بلاکیج رہتا ہے, کیونکہ cleaning again is not our, it doesn't, we have to only clean surface drain, we have not to clean sewerage drain. True. So it is these ایک تھوڑا complicated issue understanding میں بھی, because it takes time. Initially یہ نہیں کہ یہاں کی بات ہے, یہ ہر ڈیولپ کنٹری میں پہلے ایسے ہی ہوا تھا. it's a mixed use کی ڈرینیں بنتی تھی. آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈرینیج الگ ہے, سرفیس ڈرین الگ ہے, دین ڈریپ اسٹارم واٹر ڈرین الگ ہے. تو دس ہاؤ, جیسے ہم نے ابھی یہ ہمارا جو ایئرپورٹ روڈ ہے جو ہم نے G20 میں تھوڑا اس میں ڈیولپ کیا, اس میں وی ہیو کریٹڈ ایک تو وہی ایک تو ڈرین اس میں ہے ہی یہ ڈرینیج اسٹار واٹر ڈرین, اس کے بعد سرفیس ڈرین بھی ہے سوسر ٹائپ, جیسے آپ کا یہ کانوینٹ روڈ ہے اس میں بھی سوسر ٹائپ. اٹ ہیز ٹو بی سوسر ٹائپ, اٹ ہیز ٹو بی اے روڈ سرفیس. اگر کبھی اس میں گاڑی چلی جائے گی وہ شوڈ ایزیلی کم آؤٹ. It should not become a death trap or it should not become a road safety hazard نہیں بننا چاہیے. اسی طرح پھر ہم نے آپ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے انڈر ہی کیا تھا, ہم نے ایگزیکیوٹ ہم نے کیا, ایک ڈکٹ بنایا ہوا ہے فٹ پاتھ کے انڈر سے جہاں سے سروسز چلیں گی, جیسے آپ کی ٹیلی فون کی لائن ہے یا کوئی کیبل جانی ہو, اس کے لیے پہلے ہی وہ ڈکٹس لگی ہوئی ہیں. تو اس لیے وی آر ڈیولپنگ. سر ابھی پچھلے دنوں کی رین میں ایک عجیب چیز ہو گئی کہ ہمارا جو یہ پولو ویو مارکیٹ تھا یہ بہت بالکل نیا بن گیا. رائٹ فرام دا ڈرین ہو, سروس لائن ہو, بجلی ہو, ہر چیز ہو. لیکن پرسوں 15 منٹ کی رین میں وہ سارا پول بن گیا. یہ آپ کا نہیں ہے, یہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے. بٹ ایکچولی کیا ہوتا ہے اس میں, میں آپ کو بتاؤں, اس میں بھی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے. آپ یہ تو آپ نے دنیا کے بہت سارے شہروں میں دیکھا ہوگا, دہلی میں بھی دیکھا ہوگا, جب انٹینسٹی بہت ہائی ہو اس کی جو ڈسچارج کیپیسٹی اس پہ نارملی ہم ڈیزائن نہیں کرتے. اٹ از وین یو unprecedentedly huge intensity. True. تو لیکن بٹ اٹ ٹیک سم ٹائم. امیجیٹلی اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ کچھ ٹائم کے بعد پانی نکل جاتا ہے, دیٹ مینس سسٹم از ناٹ بیڈ. اگر وہ وہاں رہتا ہے دین سسٹم از بیڈ. لیکن جو مطلب امیجیٹ انٹینسٹی بہت ہائی ہوتی ہے, ویری اسٹارم یا وہی فلیش رینز ہوتی ہے, تو اس میں یہ سچویشن نارملی اس شہر کے لیے خاص نہیں ہے, ہر جگہ ایسی سچویشن آتی ہے. جی. بٹ دین ایفیشنسی یہ ہوتی ہے کہ یہ کتنی دیر میں پھر خالی ہو جاتا ہے. جی. تو وہ سچویشن ہے امیجیٹلی, مطلب وی ہیو ٹو بی ٹالرنٹ آلسو. سر ہمارے کشمیر کی ٹوٹل روڈ لینتھ کیا ہے؟ ہماری کشمیر میں ہماری 14,000 کے قریب کلومیٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں. جی. اسی طرح پی ایم جیسے کے پاس بھی 3,500 کچھ قریب ہو, میں پورا فگر نہیں ہے. تو اسی طرح آپ کے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے پاس روڈز ہیں. سر وہی میں کہنے والا تھا کہ سری نگر میونسپلٹی کو آپ نے کچھ روڈز اپنی طرف سے ان کو گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا, آپ نے ان کو دے دی. ایسا تو نہیں تھا کہ آپ اپنی وہ کوتاہیوں کو ان کے ساتھ ڈالنا چاہتے تھے؟ ایسے نہیں. وی ہیو ویری ہیوج ڈپارٹمنٹ اینڈ ہمارا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے ٹو مینٹین کمیونیکیشن لائنز ان ٹرمز آف روڈ. نہیں ایسا بھی, لیکن ایک چیز ہے, اٹ واز اے ڈیسیژن, اٹس اے کانشیس ڈیسیژن. جیسے جب بھی کہیں یہ 3 ٹائر گورنمنٹ سسٹم جو اربن لوکل باڈیز کا سسٹم ہوتا ہے, ایکچولی اربن ایریا ہیز ٹو بی مینیج بائی دا میونسپل کارپوریشنز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا تھا ایک ہی امبریلا, بیکاز آپ کے اربن ایریاز میں ہی نارملی ملٹیپلسٹی آف یہ یوٹیلیٹی چلتی ہے. آپ کا سیوریج بھی ہوتا ہے, رورل ایریاز میں سیوریج والا کا نہیں ہوتا نا, وہاں نیچرل واٹر. اسی طرح یہاں ڈرینیج کا بھی ایشو رہتا ہے, بیکاز یور بلڈنگ لائن اینڈ روڈس آر ٹچنگ ایچ ادر. تو آپ کے ڈرینیج بھی چاہیے, آپ کو سیوریج بھی چاہیے, آپ کو یہ یوٹیلیٹی ڈکٹس بھی چاہیے. تو چونکہ
سندھ میونسپل کارپوریشن کے ایریا میں یہ روڈ چھوٹی جانے کا ایک فائدہ بھی ہے کہ ایک ہی امبریلا کے انڈر ایک کوآرڈینیٹڈ پلان ایک ہی ہو جائے گا, ایک ہی باڈی پلان ڈیسائیڈ کرے گی, ایک ہی باڈی یہ کہے گی کہ اس میں ڈرینیج بنانا ہے, اس میں اس کے بعد میکڈم ہوگا, تاکہ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کا یہاں آپ کو فائدہ ہی رہے گا. بٹ اٹ ڈیپینڈس اپان دا ایفیشنسی آف دا کارپوریشنز, ویدر اٹ از دیئر الیکٹڈ ریپرزینٹیو یا ان کی ایڈمنسٹریشن, بٹ اٹ آلویز اٹ از انفینسی. تو آلویز اب دیکھیے یہ تو آپ کے ڈپارٹمنٹ یا آپ پہ نہیں آئے گی بات, جو کچھ روڈز میری نظر میں ہے جو ابھی 7-8 مہینے پہلے میونسپل کارپوریشن نے بنائی تھی, وہ کئی جگہوں پہ ٹوٹ پھوٹ گئی. نہ صرف پاٹ ہول چھوٹا موٹا ہو گیا بلکہ کئی جگہوں پر تو پورا سڑک کا ایک بڑا پورشن 5-8 میٹر کا ختم ہو گیا, سارے دانے نکل گئے, بجری نکل گئی. میں تو اس پہ بیکاز اس کا اٹس ناٹ مائی ڈومین, بٹ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب اٹ ہیز ٹو بی پلاننگ پراپر ہو, دین اس کے بعد ایگزیکیوشن ہو, اس کے بعد یوز ہو, تینوں ایوری بڈی از ریسپانسبل. رفیق صاحب یہ جو پاٹ ہولز بند ہیں, اب جن کی گاڑیاں ہیں ان کی تو گاڑیوں پر اثر پڑتا ہے, نقصان ہوتا ہے ان کا, تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے یہ جو پاٹ ہولز ہیں ان کو بھرنا چاہیے نا ٹائملی, امیڈیٹلی ہم نے, تاکہ وہ بار بار نہ ہو. نہیں, بیسیکلی ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ایک اسٹیج کنٹریکٹ کا پچھلے سال سے کیا کہ ان کو وی ہیو فکسڈ کنٹریکٹ, پورا 1 سال کے لیے کنٹریکٹر ہے, تو ہر ایک آئٹم اس کو پورا الاٹڈ ہے. جہاں بھی جس آئٹم کی ضرورت پڑے گی پاٹ ہول امیڈیٹلی ایڈریس ہو جائے. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے, اٹس اے بگننگ آف اٹ. آئی تھنک آگے جا کے اور ایفیشینٹ ہو جائے گا. تو یہ ہم نے ڈائریکشن بھی پاس آن کیا. پاٹ ہولز میں آپ کے حساب سے ٹیکنیکلی کیا چیز ڈلنی چاہیے جو ہم نے دیکھا ہے یا کسی بھی آدمی نے دیکھا ہے, جب یہ کوئی دیکھتا ہے وہ وہاں ڈرائی وہ بجری ڈالتے ہیں پہلے, اس کے بعد اوپر سے وہ روسٹڈ بجری جو ہوتی ہے اس پہ وہ ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگ, میں تو ٹیکنیکل نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں, لوگ بھی نہیں ہو سکتے, یو آر دا انجینئرس, آپ کو سارا اس کا علم ہے, سائنٹیفک ریزنز وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی روڈ کی نیچی سرفیس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, وائبریشن سے یہ پھر نکل آتا ہے نیچے. ہے نہیں, بیسیکلی جو آپ کی جو اس بلیک ٹاپ کے نیچے جو بھی سرفیس ہے وہ وہی واٹر باؤنڈ میکڈم جس کو بولتے ہیں. واٹر باؤنڈ میکڈم ہوتا ہے, یہ پانی اس کی جو پانی کا جو یوز ہوتا ہے لمیٹڈ میں, اس میں ایک ہارڈ سرفیس بناتے ہیں. یہ فکسڈ سرفیس نہیں ہے. اچھا, یہ لوز سرفیس جو میں بار بار کہا, یہ اس لیے ہے تاکہ یہ آپ کو ایک فلیکسیبل پیمنٹ دے دے. یہ ہارڈ پیمنٹ نہیں ہے. تو اس کا میکینزم بھی یہی ہے, بٹ اس میں کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ سائز کے ایگریگیٹس لگتے ہیں, اس کے بعد اس کا بائنڈنگ مٹیریل لگتا ہے, وہ بھی واٹر باؤنڈ ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے پانی یوز کر کے وہ پھر ڈرائی ہو کے اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ہی اب پچھلے سال سے ہم نے ایک پری مکس آتا ہے ایک بیگ, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا فورن میں ایسا ہوتا ہے, وہ امیڈیٹلی پری مکس وہ ہم نے یہاں کیا. اس سال ہم نے فیبروری میں جنوری میں ہم نے وائل روڈ پہ یوز کیا ہے. ہم نے وہ شاید 10-15 منٹ میں ہی سیٹ ہو جاتا ہے. وہ ادھر سے ہوتا ہے, مکسڈ ہوتا ہے. اچھا, اس کو ادھر لگایا تھوڑا, کولڈ مکس ٹیکنالوجی. تو ایک تو کولڈ مکس ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور دوسری یہ پری مکس بیگ ہی آتا ہے. جی, تو وی ہیو یوزڈ اٹ, اور ہم نے بہت سارے پارٹ ہولز اس سال. تو یو آر سیٹسفائڈ کہ وہ ٹھیک ہے. یس, آگے سے پھر وہی کریں گے. دیٹس امیڈیٹ. اینڈ دین آئی ول ٹیل یو ایک سلور لائننگ اچھی سی ہے کہ ہمارے کچھ ینگ کنٹریکٹرز جو ڈگری ہولڈرس ہیں, دے ہیو اڈاپٹڈ دس جاب. انہوں نے ایک چھوٹی پک اپ وین رکھی ہے. اچھا, تو اس میں سب کچھ رکھتے ہیں. آئی ریمبر 1 or 2 people, they have really done good. چھوٹے سے لڑکے ہیں, تو دے آر ڈوئنگ ویل. انشاءاللہ آگے جا کے, اور وہ بہت دے اون دا روڈ. ایسے ہے کہ اس کو, کیونکہ ان کو 5 سال کی, اب آج جو بھی نبارڈ میں جیسے ہم روڈ بنتا اس کا پہلے نہیں ہوتا تھا, اس کا 5 سال کا مینٹیننس پیسے بھی ملتے ہیں ہر ایک سال, پلس ڈیفیکٹ لائبلٹی ہے. پہلے ان کا 3 سال ہی ہوتا تھا. اب پی ایم جو کے طرز پہ نبارڈ کی روڈز میں بھی 5 سال کا. سر یہ جو آپ سڑکیں بناتے ہیں یا برجز بناتے ہیں یا کلورٹس جہاں کوئی بڑا بنانا ہو, تو اس کا کوئی سیفٹی آڈٹ کا کوئی سسٹم ہے؟ ہم روڈز کا سیفٹی آڈٹ, ہم برجز کا کرتے ہیں سیفٹی آڈٹ. روڈز کا بھی سیفٹی آڈٹ ہوتا ہے. ایک رپورٹ بنتی ہے, بلیک اسپاٹس ڈیفائن ہوتے ہیں. اسی طرح برجز میں ڈیفیکٹ جو ہوتے ہیں اس کے لیے ایک پروگرام بھی الگ سے ہے, سیفٹی آڈٹ آف برجز کے انڈر جو پیسہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے لگتا ہے وہ بھی گورنمنٹ دیتی ہے. اینڈ وی ہیو لاسٹ ایئر ہم نے
اس میں بھی کافی کام کیا. مطلب اگر کوئی کہیں کوئی کمی نکلتی ہے تو امیجیٹلی ایکشن لیا جاتا ہے. یس. اب یہ ہے کہ نمبر آف بریجز آر ہیوج، اس لیے اور کچھ بہت پرانے ہیں، جسے کوئی پرانے دے نیڈ ریکنسٹرکشن، وہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. بٹ اوور آل وی آر آلویز ٹرائنگ. ہمارے پاس ایک پورا پروگرام ہے بیسیکلی. یہ جب تک آپ کے پلاننگ میں نہ ہو، بجٹنگ میں نہ ہو، تو کام نہیں بنتا. لیکن یہ دیز آر دا کمپوننٹس آف آور بجٹ. سر یہ جو ہمارے سڑکیں ہوتے ہیں، اس کا آپ کے مطلب حساب سے جو میکڈمائز روڈ ہوتے ہیں جن میں تقریباً 3 انچ کا مان لیتا ہوں میں، 3 انچ کا میکڈم ہوتا ہے سر؟ یہ بیسیکلی اگین ڈپینڈس آن ٹریفک، کیٹیگری آف روڈ، اور ایک اف اٹ از رینیول، اگر آلریڈی بلیک سرفیس ہے جی. اس کے اوپر آپ صرف ریسرفیسنگ کر رہے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے آپ کو 3 انچ ڈالنا. 3 انچ ایکچولی نارملی اگین یہ 3 انچ 4 انچ جہاں پہلی بار میکڈم پڑتا ہے. دس ڈیپینڈس اپون دا ڈیزائن آف دا پیمنٹ. اس کی کیٹیگری کیا ہے روڈ کی. تو جہاں نارملی کیا لائف اسپین رہتا ہے اس کا؟ لائف اسپین از ایکچولی 5+5. 5 آفٹر میکنگ، دین 5 یو ہیو ٹو مینٹین اٹ. اس میں تھوڑا مینٹینس ہوتا ہے. دین آفٹر 10 years اٹ نیڈس این اپگریڈیشن. ٹرو. اٹ ہیز ٹو بی اپگریڈیڈ ویدر یو ہیو ٹو ریسرفیس دا ہول اس کی جو پیمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے 5 سال یہ ٹھیک ٹھاک نکلتے ہیں اس میں؟ مجھے لگتا ہے آپ سچویشن از بیٹر بیکاز میں نے کہا کنٹریکٹر بھی بہت زیادہ وہ جیسے پی ایم جی ایس میں نے کچھ ایک بہت زیادہ کانٹریکٹر کو کوئی ریسپانسبلٹی رکھی ہے آپ نے؟ بالکل بالکل 5 سال کی اس کی ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کیپیسٹی بلڈنگ بہت ہو گئی ہے. پی ایم جی ایس وائی کے آنے سے کیپیسٹی بلڈنگ کنٹریکٹرز کی بہت ہو گئی. ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں وی ہیو گڈ نمبر آف جن کے کنٹریکٹر جن کے پاس کیپیسٹی ہے اور جن کو دے ڈونٹ فیل بیڈ اگر آپ ان کو ٹیسٹ کریں. آپ ان کو پہلے کیا ہوتا ہے اٹ لک کچھ ٹیبو جیسا ہوتا تھا، آپ کنٹریکٹر کو جا کے ٹیسٹ کرو. لیکن آج کنٹریکٹر مجھے آئی واز سرپرائز لاسٹ ٹائم مجھے کنٹریکٹر فون کرا، سر آپ کا ابھی بندہ صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، میرے پلانٹ پہ بھی نہیں آیا. میں کہا وہ آ رہا ہوگا. دس واز اے گڈ سائن کہ میرے پلانٹ پہ کوئی آپ کا بندہ وہ راستے میں ہی تھا کہ پتہ نہیں کیا رات کا ٹائم تھا 5 بجے اس ٹائم، تو ہی سیڈ کہ وہ ابھی آیا نہیں. دس از واٹ ایلس. تو ایسا ماحول بنے گا تو کوالٹی میں کوئی کانٹریکٹرز کی تعداد آپ کے یہاں ٹھیک ہے؟ بہت ایکسپرٹ. یس وی ہیو گڈ نمبر آف کنٹریکٹر جن کی یہ کیپیسٹی بلڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے. بٹ دا کٹسی از کہ پی ایم جی ایس وائی ہیز ہیلپ، ریلویز ہیز ہیلپڈ. ابھی سینٹرل روڈ فنڈ سے جو بھی کام ہوتے ہیں اس سے بڑا ہیلپ ہو رہا ہے. سر ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو 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 السلام علیکم سر. بہت آواز کم آ رہی ہے آپ کی، تھوڑا سا بڑھائیے اسٹوڈیو میں آواز. محمد سلطان جناب فرام رفیع آباد بارہمولہ. جی فرمائیے، تھوڑا سا اور بڑھائیے. جناب عرض یت پٲٹھۍ کہ سٲنِس گرامس منٛز اتھ چھُ ناو ژکُل رفیع آبادس منٛز 2 ؤری برٛونٛہہ بنٲوٕکھ اتہِ ڈرین، تتھ لٔج رِورس گیر، یعنی تتھ چھُ آب واتہِ پیسیج بۄن نہ تتھ چھُ واپس گژھان. جے ای کنسرن اون آن سپار تٔمۍ دوٚپ بیٚیہِ باسہِ سُہ چھُ ٹرانسفر گوٚمُت، ییٚتہِ کرو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ کٲم تہٕ کیٛاہ اَتھ وَنان تَمہِ ساتہٕ کرو. I exactly remember چیف صٲب ٲسۍ یِتھے پٲٹھۍ ٹی وی کانفرنس دِوان. مےٚ کوٚر یِمن تہِ عرض، پتہٕ دوٚپُکھ I will see میں دیکھوں گا، مگر تب سے 2 سال ہو گئے کچھ بھی اس پر نہیں ہوا. سر تو یہ چھُ المیہ کہ مطلب یِمن ایگزیکیوٹو انجینئر I had been personally to executive engineer's office R&B Sobor. اس نے مجھے کہا کہ ہم بھیج دیں گے، بٹ ہائٹ آف تھنگس از آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا. اتنے بارشیں ہو گئی، یو جسٹ سی اس کا ریورس گیئر لگتا ہے، واپس پانی جاتا ہے اور ادھر سے بستی ہے ان میں. چلیے اچھی بات ہے. اس طرح پانی ہو رہا ہے کہ کشتی چلے گی اس میں، اتنا ایک جگہ ایکومولیٹ ہوگا مکانوں کے پیچھے. کوئی نہیں، تھینک یو سو مچ فار دا کال. جی یہ اسپیسیفک ایشو ہے، یہ جب تک اس کو دیکھا نہ جائے ہو سکتا ہے بہت ٹیکنیکل ایشوز ہے. میں بھی پچھلی بار گیا تھا. ایکچولی کیا ہوا تھا، ایک جگہ آئی ڈونٹ نو ویدر سیم رفیع آباد، وہاں سے دوسرا پی ایم جی ایس کا روڈ آ کے وہاں ٹچ کر رہا تھا، تو وہاں دکانیں تھیں، تو وہاں کنفلنس تھا 2 روڈوں کا. ایک تو ایرا نے بنائی تھی، اب ایرا کے بعد ہمارے پاس آتی ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا وہ بیکاز یہ پانی جو ہے رائٹ اینگل ٹرن نہیں کرتا، تو ایک روڈ آ رہا تھا، تو دوسرے ڈپارٹمنٹ نے بنائی تھی، انہوں نے اب وہاں تک ڈرین لائی تھی،
दूसरे की एट अ डिफरेंट राइट एंगल से. पानी तो राइट एंगल पे व्हेन इट इज हाई फ्लो तो उसमें उस टाइम आ जाता है. बट आई विल हैव टू सी जो भी इनका इशू है मैं एग्जाम सोपोर के साथ. सर अगले सवाल पर जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो हमारा हेलो डीडी प्रोग्राम है अब ये आइंदा से मंडे के बजाय थर्सडे को टेलीकास्ट होगा, यानी थर्सडे को टाइम वही रहेगा 5 से 6 तक. लिहाजा हमारा अगला एपिसोड 17 अगस्त को थर्सडे को टेलीकास्ट होगा. सर वी हैव अ कॉल अभी. हाँ हेलो. अस्सलाम वालेकुम मंसूर. वालेकुम सलाम. अपना तारुफ दे सर. जनाब आलगाम बांडीपुरा आलगाम पे. अहमद करीम साहब पूछो पन सवाल. जनाब अच्छे रोड अख लिंक रोड दारा बांडीपुरा गुरुरा गुंडगशना रोड 3-4 किलोमीटर लगभग. हाँ. तब से तीर खराबी गमत तपर लगभग 5-8 गांव एरिया मगर तक तवज्जो दिवान तवज्जो. बांडीपुरा डिवीजन 4 डिवीजन बांडीपुरा से. चलो चीफ साहब बू सर तो नोट के तपोर चौकती मन स्कीम ब्रिज आखते सह गो सैंक्शन. अच्छा. अरगाम से इंशाल्लाह ये मे वो तुम बेसिकली कि व्हाट इज हैपनिंग वो प्लान बजट हिसाब R&B कत कर पास तो कर लगभग 1700 किलोमीटर लगभग अराउंड इधर अपग्रेड ये पे टॉप सरफेस गई मतलब यूथ एक्चुअली सैंक्शन नबार्ड सो यह 3 वन पे ना बे गसान वार वार यानी कि अगर वनकस लाइव स्कीम 1700 किलोमीटर वनकस ना जन लाइव स्कीम तथ मज अकि वरिक स्कीम प्रोग्राम सह लगभग करान खत्म बाय अगस्त तो तथ मज 1700 मज 1500 पास कर्मित तो 1500 कर यूज 1700 थो टारगेट 1700 अर्शीत हो तम मज कर आज 1200 मकलमित यानी कि 400-500 किलोमीटर बे लेन लेंथ कर वह अमि स्पीड हिसाब गो 14,000 किलोमीटर 14,000 किलोमीटर अगर प्रत वरी करो वन 2,000 किलोमीटर अगर करो डिफरेंट स्कीमों में यानी कि अगर 3 मज करो गई 6,000 यानी कि 8,000 रोजन अनअटेंडेड. नाउ लक शुड प्रिवेल दैट बह वन 10 वरी 10 वरी 5 वरी बिकॉज ये ज्यादा विंटर आए या ज्यादा यूज आ तुथ एग्रेसिव यूज ये वन बिकॉज तो तक डैमेज गि इमीडिएटली. तो यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव 300 to 4,000 किलोमीटर्स यम दे आर क्रेविंग फॉर अटेंडेंस. उनको कोई प्रोजेक्ट आना चाहिए तो ऐसे एक वो गैप रहती है. तो वो गैप ब्रिज करने के लिए हमें रिसोर्स को अच्छे से मेंटेन करने से वी शुड स्ट्रेच देयर लाइफ बाय 10 years. अगर हम 10 year लाइफ स्ट्रेच करेंगे तो उससे क्या होगा ये हमारी सड़कें बेटर होगी बिकॉज जो भी हम एनुअल प्रोग्राम करेंगे विल बी डूइंग मोर एंड मोर सर्विस. दैट्स जी. सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन. हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अपना तारुफ दें जनाब. कौन साहब कहाँ से? जनाब बशीर अहमद से श्रीनगर पे अर्ज कर. जनाब बशीर साहब अर्ज छुम मे वन तो वनकस रफीक साहब अथी अमिस वन तो डिपार्टमेंटस कम थो नाव R&B. क्या है नावस क्या दीजिए नाव ठीक बुझो तो बनो ना पूरी सवाल पूछो सी बिल्डिंगन से क्या नंबर 1 नस बिल्डिंग बनावा चाहिए अहन मे पता कता बनाए कुनुक ना सरकारी बिल्डिंग यम बनाए हॉस्पिटल छ बनाए तिम छ बनावा बस वातन पे पता. अहन सर बुझो तो मछन मे सवाल अहन ये दो चीज देते चीज ये सद कल पे तालगा दरगाह तान दक्षिण खोबर गाड़ियन फिरन खतर तम हाफ राउंड पार्क बनाम तम कमन दित मे R&B बह वन कह चीफ इंजीनियर साहब मान तरफ ब्या सवाल कि तला वक्त गाड़ी है खयाम किनत पास वुच ट्रैफिक नेर खा गाड़ी नेरिया ना तो जोरा डिग्री. नंबर 1 चीज कल शुरहमी तारीख यानी 16 अगस्त रटन वारिया डिपार्टमेंट पानस निश तिमन बना ये हशर वनकस सड़कन तह वोन बह अमिस कि तम रोजना ठीक
نہ روزنا کن تم ڈپارٹمنٹ تہ گژھن وٲران یِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ R&B وٕنیُک تانۍ تَتہِ سٲنۍ سِٹی وٲران کٔر. چلو بشیر صاحب شکریہ. تڑکٕے چھنہٕ. بشیر صاحب شکریہ. منظور صٲب بوٗزِو تُہۍ. نہ تُہۍ چھِو مٔنٛزۍ کران کینٛہہ ہارش لفظ استعمال سُہ چھُنہٕ گژھان پروگرامس منٛز جان. نہ ہارش لفظ کٕہٕنۍ کوٚر نہٕ استعمال. چلو سوال بوٗز یِمو. بہٕ چھُس نہٕ اتفاق تھاوان یِہنٛدِ کتھِ سۭتۍ کینٛہہ. بیسِکلی یۄس R&B چھِ یہِ چھِ بیک گرٛاوُنٛڈ آف ڈیولپمنٹ اینڈ سٲنۍ ڈیولپمنٹ یہِ تُہۍ اگرے گُلمرگ گٔژھِو وٕنکٮ۪س دۄدٕ پتھرِ گٔژھِو وۄنۍ ووٚن یِمو یہِ نہ مطلب یہِ چھُنہٕ مطلب یہِ گٔے ناشُکرٲنی بہٕ وَنہٕ یُتُے یوت. ادروایز یُس یہِ خانیارُک چھُ یہِ چھُ سماٹ سٹی کران یِمو چھُ ڈرین بناوٕنۍ یِمن چھُ تتھ BT کرُن یہِ چھُنہٕ R&B یُک صحیح. پلس یِم اگرے کُنہِ جایہِ یِم دٔچھِنۍ کھوٚر پارکہٕ کٔمۍ چھِ دِژمٕژ سُہ ہیٚکہِ بدل ڈپارٹمنٹ ویسے چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ تیُتھ اِشوٗا کینٛہہ. تہٕ اوور آل چھِ روڈ سرفیس چھِ یہِ باسہِ R&B یس اَتہِ چھِ they are much better. It is a criticism for sake of criticism. I don't accept this. سر یہ جو ابھی سڑکوں کی بات تو ہم بہت ہم نے کی لیکن بلڈنگ پہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کم از بلڈنگ بنائے ہوئے لیکن بلڈنگس آپ بتاتے ہیں بلڈنگس ہم بیسیکلی اپنے لیے نہیں بناتے. بلڈنگس ہم ادر ڈپارٹمنٹ کے لیے سرکاری بلڈنگ ہے جیسے ہاسپٹلس ہیں ہمارے جیسے چلڈرن ہاسپٹل پچھلے سال ہو گیا تو ہمارا بھی بون اینڈ جوائنٹ بن رہا ہے. تو اسی طرح کالج بلڈنگس ہیں آڈیٹوریمز ہیں. تو اسی طرح آپ چونکہ یہ تو اب سٹی کے جب باہر جائیں گے تو آپ R&B پائیں گے. جی جی. تو سٹی کے باہر جہاں بھی اب ہاسپٹلس کی بلڈنگ ہو یا بڑے بڑے انفراسٹرکچر ہو R&B ہر ڈپارٹمنٹ یا مختلف گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس کی بلڈنگ وہی بکاز ہم ہماری اپنی بلڈنگس ہوتی نہیں بکاز ہماری بلڈنگ کا کام ہم وہی کنسٹرکٹ دیں. جی جی جی. اینڈ وہی ہماری جو باقی ڈپارٹمنٹس کی بلڈنگس بنتی ہیں ان کی ٹیکنیکل سیکورٹی ہوتی ہے ٹیکنیکل سینکشن ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہی ہوتی ہے. اور جو باقی ڈپارٹمنٹ میں انجینئر وہ ہماری ہے وہاں ڈپوٹیشن پہ ہے ایکچولی. سر بلڈنگس کی سیفٹی کے بارے میں تو آپ کو کنسرن ہونا چاہیے نا کیونکہ دس کشمیر ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز زون 5. ڈیفینیٹلی. تو زون 5 کے لیے تو ارتھ کو ایک ریزیلینٹ بلڈنگز بننی چاہیے. بالکل بالکل. تو اس کا کیا خیال ہے؟ بیسیکلی اس میں جو بھی ہے جو بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے پراپرلی ڈیزائننگ ہوتی ہے کنسلٹنٹس کو یہ پاور کیا جاتا ہے کہ ایز پر جو بھی جو زون 5 کے حساب سے جو کوڈل فارمیلٹیز ہے کوڈل ریگولیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ڈیزائننگ ہوتی ہے. ایسا ہے نہیں کہ پیپل آر کانشیس ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اینڈ وی ہیو ویری گڈ ٹیم. یہ دیٹ از ون. اب یہ ہے کہ آپریشن نارملی میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بولا کہ آپ کے فون تو آئیں گے شکایت والے آپریشن کے کام آتے ہیں تو بٹ لیٹس ہوپ کوئی شاید تعریف بھی کرے. نہیں اٹ از بیٹر. criticism is always healthy. there is no problem. ہیلو ہیلو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دے سر. اچھا جناب زالوان بانڈی پورہ روڈ وارڈ نمبر 2. اہن حظ. یہ کالونی بوڑی اتھ انٹر روڈ گومت تو یہ توجہ دِوان کہین تو ایپسن صبس تھی R&B بانڈی پورہ ڈویژن کس پہ یہ کور ساروی کالس صبح کالس تو آپ کر دو کہ میگڈم پیس یا خاک پاجرم پیس فی الحال یہ گھے کن کنڈیشنس مز روڈ تو یہ ہیکو پکت پگہ شن مز یا تاپ پکان وساج گرد ات چیف صاحب بوز تہذ گرد واتان سر. ٹھیک مے وون تھی ات مطلب ایوری تھنگ attended immediately. زالوار روڈ تھا نوٹ کر جی ڈیفینیٹلی کیا اہن حظ تھوک نوٹ کر. اس لیے یم بیسیکلی ریگولر پروگرام آسان نئے ؤری خٲطرٕ یُس پروگرام بنہِ یُس نہٕ آز آسہِ گوٚمُت اٹینڈ ڈیفینیٹلی گژھِ یُن. یا أسۍ چھِ یتھ ؤریَس منٛز تہِ بیسیکلی یُس اَسہِ سیوِنٛگ چھِ یِوان بجٹس منٛز یُس ٹینڈر چھِ کران تتھ منٛز چھِ أسۍ نٔے نٔے مطلب روڈ تُلان یُس یہِ ایمرجنٹ روڈ آسہِ. سر بلڈنگس کی بات کی سرکاری بلڈنگ جو نئی بنتی ہیں ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھا جاتا ہے زون 5 کا لیکن جو ہمارے شہر و گاؤں میں جو ہماری بلڈنگس ہیں ریزیڈینشیل بلڈنگس کچھ تو نہیں بن رہی ہیں وہ تو پرائیویٹلی وہ جانیں کہ اس کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں لیکن جو بن چکی ہیں بلڈنگس یا جو پرانی ہیں کچھ ریٹروفیکیشن کا سلسلہ ہے کہ جن کو ریزیلینٹ بنایا جائے. یس ڈیفینیٹلی وہ ایکچولی اگین چونکہ یہ اربن لوکل باڈیز جو بھی ہے اس کے لیے تو ایک ادارہ ہوتے ہیں ہم وی کین اونلی رینڈر سپورٹ اونلی. جی جی. تو سپورٹ میں کیا ہے کہ یہ ریٹرو فٹنگ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ہم کر سکتے ہیں.
ابھی ریسنٹلی کچھ اسمارٹ سٹی کی طرف سے بھی ایک لائف لائن پروجیکٹ جو بلڈنگس ہے اس کا ایک ایویلویشن ہو رہا ہے. دیٹ پروجیکٹ از گوئنگ آن. اس میں جو بھی نکل آئے گا مطلب جہاں جہاں جس بلڈنگ کو ریٹروفٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ کیا جائے گا. اینڈ اٹ از اگین چونکہ جو آنر ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بجٹنگ کرنی ہوتی ہے, ہم ایگزیکیوٹ نہیں وہ سرکاری لیول پہ ہو گیا نا. میں کہتا ہوں پرائیویٹ کو ایکچولی پرائیویٹ کین اونلی ٹیک این ایڈوائز. یہ اربن لوکل باڈیز کا ہی اس میں پرائیویٹ میں ایکچولی میونسپل کارپوریشن ہیو اے رول. اچھا دے کین ایشو ہے وہ ایک سرکولر انڈر ایکٹ ان کو پاور ہے وہ مطلب ایک ایڈوائزری دے سکتے ہیں. اور انسیف بلڈنگ ہو وہ انسیف بلڈنگ کو دے کین ٹیک کیئر آف اٹ. تو ایک وہ میونسپل اسی لیے میں کہا میونسپل باڈی میں جو رولز ہیں ریگولیشن دے کم انڈر میونسپل ایکٹ. سر وی ہیو اے کال آن لائن. ہیلو ہیلو ہلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر بہت عبدالرشید پیمی پہ اہن حظ رشید صاحب فرمائیں. جناب عارف صاحب چیف صاحب میون عرض حظ کہ اَسہِ ٲس کالنی منٛز حظ پارک اکھ یہِ اوس سیکٹر 2 گرین پارک سیکٹر 2 ایس ڈی اے کالنی بننا یِہنٛدۍ ڈِوجن اوس اَسہِ لینڈسکیپ ڈِوجن کشمیٖرس یِہُنٛد ڈِوجن حظ تِمو اوس اَسہِ پارک حظ یہِ ووٚنمُت تہٕ مسا کرو أسۍ یہِ ٹھیٖک. گۄڈنِکِس فیزس منٛز کٔر یتھ فینسِنگ وینسِنگ پتہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ وۄنۍ اوس مےٚ ووٚنمُت کہِ دوٚیمِس فیزس منٛز کرو أسۍ أرتھ فِلِنگ یہِ سُہ دۄنوٕنۍ وۄنۍ باقٕے پوش ووش بیٚیہِ ہسا لگٲو أسۍ فوار سُہ مگر جناب علی وُنہِ نہ حظ گوٚو نہٕ کینٛہہ. تہٕ دوٚیِم چھُ مےٚ عرض حظ یپٲرۍ چھِ سڑکن حظ پاٹ ہولٕز واریاہ. پاٹ ہولٕز چھِ ڈیلی تہِ اَتھ سیکٹر 2 منٛز بیٚیہِ چھِ یتھ توٚتُکَنس نیٚبرٕ کَنہِ چھِ واریاہ پاٹ ہول یِم حظ چھِ پانہٕ تہِ وٕچھان حظ. اَتھ جایہِ چھِ بیٛاکھ پارک حظ مسجد حیدر برونٛٹھ کِنٮ۪تھ تَتھ اوس مےٚ ووٚنمُت کہِ أسۍ کرو اہن حظ اہن حظ. تُہۍ حظ چھِو واریاہ سوال رشید صٲب اکی ساتہٕ کران بیٚیہِ چھِو تُہۍ نہ حظ تُہۍ یو آر ویری یوٗ سیٖم ٹُو بی ویری کنسرنڈ اباؤٹ بیمنا. چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ. اس کی پارکن ایشو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. پارک چھُنہٕ اصلی سون مینڈیٹ کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ یہِ پارک یہِ چھِ کالنی ایس ڈی اے پارک کالنی سو ایکچولی اٹ از ایس ڈی اے ماونٹین. تہٕ اَسہِ چھِ لینڈسکیپ ڈِوجن آسان ایکچولی وی ہیو ٹو مینٹین لینڈسکیپ آف د روڈس along the roads and some زن اَسہِ ایسینشل بلڈنگ چھِ گورمنٹ چھِ. پارکن ہُنٛد چھُنہٕ نارملی اَسہِ مینڈیٹ. پلس یُس یہِ وَنان چھِ مطلب آی ہیو بیسکلی آی واز آلسو تھنکنگ کہِ نہ یِم فموار یہِ چھُ پَتہٕ مینٹین کَرُن یہِ چھُ پَکناوُن. وی ڈونٹ ہیو اینی اِنٹرسٹ یُس زَن أسۍ پَتہٕ چلاوون نفر لاگون ہُہ. تہٕ پارکن منٛز یِم فاونٹین واونٹین مطلب اِٹس ناٹ آور مینڈیٹ. یہِ چھُ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت تہِ اگرے یِم آسہِ یَتھ ریزڈنس روڈس پٮ۪ٹھ تہِ یا یِم آسہِ شیروین روڈس پٮ۪ٹھ یا سوری ایم اے روڈس پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ تِم فموار تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت تِہُنٛد حال روڈس پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم ٲسۍ میونسپل کارپوریشن کران بیسکلی. یِم چیٖز یِم بیوٹیفِکیشن چھِ نا آسان یِم چیٖز میونسپل کارپوریشن کا مینڈیٹ ہے. روڈ مینٹیننس کا ہر سال رہتا ہے پروویژن اور کچھ بڑھتا ہے تو کوئی ڈیفرمنٹ رکھی ہے اس کی آپ کو ڈیفرمنٹ آف روڈ مینٹیننس رہتا ہے جو بیک لاگ سارٹ آف تھنگ رہتی ہے اگلے سال کے لیے. یہ وہ پلاننگ کا وہی ہوتا ہے نا. پلاننگ میں جیسے آپ نے آج یہ روڈ کیا یہ اف یو آر بیسکلی جو لیفٹ آؤٹ رہتا ہے دیٹ از آلویز ریفلیکٹ ان دا نیکسٹ پلان. ایسا مطلب یہ نہیں دیر از پراپر پلان جو آپ نے پچھلے سال کیا یہ ریکارڈ رہتا ہے. اگر ڈیفرڈ کچھ رہ گیا تو اگلے امیڈیٹلی ہمارا ڈیفرڈ نارملی بنے گا نا سر. لیکن بیسکلی ہمارا ڈیفرڈ نہیں. جو پلان ہم بھیجتے ہیں ہم لمٹ پہ جو ہمارا بجٹنگ کا جو لمٹ ہوتی ہے ہم اس میں پلان کرتے ہیں. اس وہاں ڈیفرمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جو کام نہیں کیا اس کا ڈیفر. نارملی ایسا کچھ اس پچھلے 2 سال میں تو وی نیور ہیڈ اینی ورک وچ وی کڈ ناٹ ٹیک اپ. ہاں کچھ کام ایسے رہے جیسے ہم نے لاسٹ منٹ پہ ہماری سیونگس تھی تو اس میں ہم نے اور ٹینڈر نکالے. بائی دا ٹائم اٹ واز گولڈ وی ڈنٹ ڈو اٹ دے گاٹ ڈیفرڈ بیکاز جو اینول پروگرام ہے اس کو ہم ڈیفر نہیں کہیں گے. اس کو ہم وہ گیٹس وی ہیو ٹو ڈو اے ریفریش. نبارڈ میں ہمارا 3 سال کا رہتا ہے تو اس میں کیری اوور ہوتا ہے. اس میں کیری اوور نہیں ہوتا ہے. اس میں نیا پلان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کل کی پریورٹی کچھ اور ہو اور اس میں بھی ہماری پریورٹی مین روڈ رہتی ہے جو وچ آر ٹچنگ دا لائف لائن بلڈنگس جہاں آپ کا ٹریفک انٹینسٹی زیادہ ہو جہاں کے یوزر زیادہ ہوں. اف یو ہیو ون سنگل روڈ جہاں آپ کا ایک گھر ہو دیٹ ول ناٹ بی پریفرڈ اوور اے
مین روڈ جہاں آپ کو 3000 4000 گاڑیاں یا سمجھے 1 گھنٹے میں 1000 1500 جو بھی اٹ از اے لمٹ لمٹ. سر ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. ہلو جی ہلو. اپنا تعارف دیں سر. I am talking from the Devyangan Hari Parbat. کیا نام ہے سر؟ My name is Mohammed Yasin Beg. جی جی بیگ صاحب فرمائیے. شو یہ فرام مقدم یہ نواٹا کم کھسان سیودے روڈ مقدم صوبہ شراین اہن حظ کھسان تھی وچھو تمہ تک کوٚرُکھ اکہ دۄہ 2 ؤری برونٛٹھ تتھ اوس شیٖن پیوٚمُت ہیوی تمہ پتہٕ اوس تتھ تیٖل تہِ تروومُت تتھ بنٲیِکھ تِم کھۄڑ خۄدا دی نجات تپٲرۍ چھُنہٕ بالکل کٲنٛسہِ بنان یہِ چھُ شراینس گژھان مقدم صوبن روڈ یِتھے کٔنۍ چھُ یہ ہسا ہری پربت یہ مندر اپٲری چھُ نیران یہِ لِنک روڈ کتہِ ٹیلی فون ایکسچینج پٮ۪ٹھ کوٚت یور مقدم صوبن تمِچ سُہ چھُ خراب خطرناک روڈ خراب کٔرِتھ مےٚ چھِ لاسٹ ییر ترٲومٕژ ایپلِکیشن سٹی روڈس ایکشنس نِش نو ایکشن ہیز بین ٹیکن اپ ٹو دس ٹایم وۄنۍ مقدم صوبن روڈ یُس چھُ سُہ نوہٹا پٮ۪ٹھ سُہ چھُ تیُتھ خطرناک تور چھُنہٕ بنان یی چھُ مقدم صوبن کھسان دُنیا اکھ چھُ وزان تپٲرۍ چھُنہٕ بنان بالکل پکُنٕے بالکل نہٕ کِہیٖنۍ. جی 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 سر میونسپل لنک روڈس کی بات ہے میونسپل کارپوریشن میں ہے. اگر ایک کنفیوژن بھی رہتا ہے جیسے سٹی روڈز ڈویژن اس میں آتا ہے اس کا نام ہے R&B سٹی روڈ ڈویژن. یہ ایکچولی پہلے جب یہ ہمارے پاس ہوتے تھے یہ روڈ تو یہ ہمارا ایک سٹی روڈ ڈویژن اٹ واز ان سٹی. اب جب یہ ایز پر ڈیولیوشن آف پاور میونسپل کارپوریشن دے سیٹ کہ اس ٹائم ان کے پاس اسٹاف نہیں تھا تو ایک پورا ڈویژن R&B کا ان کے پاس چلا گیا. بٹ انڈر دا ایڈمنسٹریٹو اینڈ ٹیکنیکل اینڈ پلاننگ کنٹرول آف SMC. تو پلاننگ بھی ان کی ہوگی پریورٹیز بھی وہی ہوں گے. تو یہ بیگ صاحب جس سڑک کی بات کر رہے تھے میونسپل کارپوریشن یہ میونسپل کارپوریشن they have to approach them on he has approached he is rightly he is saying he has approached division city road division but ان کا جو ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے وہ میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے تو وہاں پلان اپروو ہو جائے گا تبھی وہ کام کر پائے گا. شروع کریں گے. جی سر وہ another caller on line. ہلو. ہلو جی ہاں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب. ہاں جناب معراج جی عیدگاہ صفا قدل سے سر. جی معراج صاحب فرمائیے. سر ہمارا عیدگاہ سے صفا قدل برج تک سنگل روڈ ہے. اچھا. اس میں ہم نے بہت ساری اپلیکیشنیں کی ہے. یہ ڈبل ہاسپٹل کے درمیان ہے سورا اور SMH ہاسپٹل کے درمیان ایک روڈ ہے بالکل اس میں ٹریفک جیم ہوتا ہے گھنٹوں تک. اس میں ہم نے ڈبل لائن کا ریکویسٹ کیا تھا مگر آج تک نہیں ہو پایا. گورنمنٹ ایک طرف کہتی ہے ہمارے پاس فنڈز بھرپور ہے دوسری طرف سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. کیا وجہ ہے سر؟ یہ ایکچولی بہت کنجسٹڈ اسٹریچ ہے اور اس میں جو ہے یہ چیف صاحب بات کر رہے ہیں آپ ہی کے بارے میں. آپ ہی کے روڈ ہم نے اس پہ بہت بار پلان کرنے کی کوشش کی. اس کا ریہیبلیٹیشن اینڈ ڈسلوکیشن پلان بہت ہی بیکاز اس کا کیا تھا آج کل کی ڈیٹ میں پہلے تو ہوتا تھا آج کی ڈیٹ میں ہمیں سوشل امپیکٹ اسسمنٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے. How many people you are dislocating, how is the cost of dislocation, it's not only cost of construction. تو ہم کچھ اور وایا میٹرز میں کچھ we were thinking of having an elevated corridor بہت ساری آپشنز دیکھ رہے تھے. اس سے وہ اسٹریچ جو ہے اس میں کچھ باٹل نیکس ہے اگر وہ نکل جاتی ہے we were thinking of planning کچھ 1-2 باٹل نیکس ہے. اوورآل 4 لیننگ وائڈنگ تو اٹ از impractical. جی it is impractical. سر ایک اور کالر جڑے ہیں. ہلو ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب. کون صاحب کہاں سے؟ بس غلام جیلانی لائی گرو پرباغ پہ فرماؤ. جیلانی صاحب فرمائیے. رفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو حضرت میں کلاس کلو نیشنل سکول کرپل ون بسان تو پینک کلبس تھی زٲنِو مےٚ کۄکر بازر دُکان تُہۍ زٲنِو مےٚ تُہۍ چھُس بہٕ دوس. بالکل سر بالکل. اَسہِ حظ چھِ بہٕ چھُس وۄنۍ پِرباغ بسان اَسہِ حظ چھِ یپٲرۍ نَدُر پِرباغ نَدُر اَندر اَسہِ حظ چھِ سڑک تپٲرۍ کِنۍ أڑۍ چھُ اَسہِ بنٛڈس پٮ۪ٹھ حظ چھُ مےٚ بٔچی خانٛدر نَیہِ رٮ۪تہٕ تَتھ حظ میکٹہٕ نیُن ترٛاونہٕ تَتھ حظ چھِ اَسہِ تَک پریشٲنی. آپ بچی کی شادی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سڑک جلدی بن جائے. سر آپ کے دوست ہیں اپنے دوست کو میں یہ آپ کو دعوت پہ بلانے جا رہے ہیں نہیں وہ تو اگر روڈ خراب ہوگی تو آپ کی گاڑی میں بمپس بہت لگیں گے. otherwise I would have been it would be a pleasure to help people. It is all again municipal corporation issues. تو جہاں بھی ہماری جو مین روڈ جس سڑک کا انہوں نے ذکر کیا بیکاز
سٹی میں جو بھی 5.5 میٹر کیریج وے بلیک ٹاپ جی اس سے نیچے جو بھی ہیں دے آر ود میونسپل کارپوریشن. ہماری مین روڈ ہے جیسے ہمارا ایئرپورٹ روڈ ہے اٹس اوکے. جی ہمارا راولپورہ سائڈ سے جو جاتا ہے اولڈ ایئرپورٹ وہ ٹھیک ہے. آپ کی جو بھی ریڈیلز ہیں صورہ کی طرف جاتا ہے, علی جان روڈ کی طرف جاتا ہے, نشاط کی طرف جاتا ہے, یہ ہمارے پاس ہے. اندر کی روڈز جو ہیں سب میونسپل کارپوریشن. وہ تو بار بار آپ کہہ رہے ہیں. سر یہ جو آج کل نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے روڈ لے آؤٹ میں, روڈ بنانے میں نئی مشینیں آتی ہیں, ان میں کچھ کیمراز بھی فٹ ہیں, لیزرز بھی فٹڈ ہیں, تو اس سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی مشینیں آئی ہیں؟ بالکل ہمارے جو ابھی ہم اس کو ہم نیشنل ہائی وے 501 بولتے ہیں, کھنبل سے جو چندنواڑی کی طرف جاتی ہے, اس پہ ہم نے وہ ابھی پورا وہ ڈبل لین وڈتھ کا پیور بھی یوز کیا. یہاں بھی ہمارے پاس 4-5 سینسر پیور ہے جو بیسیکلی پورا ایڈجسٹیبل, اس کو ہم ڈیجیٹلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اس میں کیمر مطلب یس مطلب میں نے کہا جو ویلیو ایڈیشن ہو گیا ہے کنٹریکٹ. سنو کلیئرنس میں بھی, سنو کلیئرنس میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کہ وی ہیو یوزڈ اٹیچمنٹس. پہلے سنو کلیئرنس میں بھی مشینیں بہت زیادہ میکینیکل انجینئرنگ کے پاس ہے, لیکن جو پھر چونکہ ہمارے جو روڈ لینتھ اتنی تھی ان کی مشین جو ہے مین روڈز پہ ہی یوز ہوتی ہے. جو پھر چھوٹی روڈ ہے ان کے لیے ہم نے پھر وہ اٹیچمنٹس ڈیزائن کروا کے ٹریکٹر اور JCB کو لگا کے we have been able to safeguard damage to the road. کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا نا کہ وہ برف ہٹانے کے ساتھ ساتھ سڑک بھی چھیل لیتے ہیں. کروڈ میتھڈ ہوتا تھا. ابھی اس بار ہم نے ہر ایک ڈویژن میں ہمارے 5 اٹیچمنٹس رہے. اس بار بھی ہم اور لا رہے ہیں تاکہ جو بھی کنٹریکٹر وہ کنٹریکٹ لے لے, ہم تھوڑا ان کو وی آر ہینڈ ہولڈنگ دم, تاکہ وہ JCB کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ایزی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے ونٹر میں. بیکاز وہ JCB یوز کرتے تھے لیکن اس کا وہ اپنا بکٹ اس کو وہ ٹیتھ نکال کے وہ کرتے تھے, بٹ اگین اٹ واز ناٹ ڈوئنگ. سر یہ جو مشینیں آپ خریدتے ہیں یہ یو پرووائڈ ٹو دی کانٹریکٹر؟ ہم نے یہ ہم نے جو اٹیچمنٹس ہم نے اٹیچمنٹ ڈپارٹمنٹ لے لی اس بار, تاکہ وی جسٹ اٹس اے فیسلٹیشن جی, تاکہ کچھ میں نے پھر کچھ کنٹریکٹروں نے خود بھی آپ نے بنایا, بیکاز اٹ واز جسٹ ٹو گیو دم ایک امپیٹس دینے کے لیے, بیکاز ڈپارٹمنٹ وی ڈونٹ ہیو, ہم پرچیز نہیں کریں گے بیکاز وی آؤٹ سورس اٹ. تو صرف یہ ان کو امپیٹس دینے کے لیے, ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کو ہینڈ ہولڈنگ کرنے کے لیے دس ٹائم یہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لائی. جی میکینیکل والوں سے خریدتے. دین بائی مے بی اس سے کیا ہوگا کہ اگلا بار کنٹریکٹر خود ہی اپنا, اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے, خود بنائے گا, اپنے پاس رکھے گا. ہیوی مشینز تو نہیں, ہیوی نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ اٹیچمنٹس. ہیوی مشینز کے لیے بہت ہیوی تو کروڑوں میں. ہاں, تو اس لیے اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کا ایکچولی جو ہم نے 5 سال کا ان کو آپ دے ہیو مینٹیننس. سم کنٹریکٹرز پریفر ٹو ٹیک دا سنو کلیئرنس کنٹریکٹ آلسو سو دیٹ دے کین سیف گارڈ دیئر روڈ. اچھا, اپنے روڈ جس کی ذمہ داری ان کی. بالکل. سر ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے جناب. اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ہلال احمد وانی بول رہا ہوں پنجگام سے. جی ہلال صاحب فرمائیے, پوچھیے سوال. جی سر, ہمارا جو ڈسٹرکٹ کے لیے کنیکٹڈ روڈ ہے وہ ہے چپورا, وایا چپورا, جہاں پنجگام ٹو چپورا جاتا ہے ڈسٹرکٹ وامپور. جی پچھلے سال یہ وائڈنگ ہوئی تھی روڈ کی پچھلے سال 2 سال پہلے, لیکن ابھی تک اس میں میگڈم نہیں ہوا, میگڈمائز نہیں ہوا ہے. کیا ریزن ہے کہ تو ابھی میگڈمائز نہیں ہوا ہے؟ یہ وہی نبارڈ میں سینکشن ہوگا یا کسی اور سینٹرل اسکیم میں. ایکچولی جب وائڈنگ ہوتی ہے اس کا 1 سال پہلا سال تو اسی پریپریشن اس کو کہتے ہیں. پریپریشن مینز کہ BT سرفیس کے لیے پریپریشن میں ہوتا ہے. ان کا 3 سال کا ویسے اسٹریچ رہتا ہے. کچھ اسکیم میں کبھی فنڈ کی پرابلم ہوتی ہے, بٹ اس 2 سال سے ہمیں ویسے وی ہیڈ مور منی اینڈ وی کوڈ اسپینڈ لیس, کیونکہ کام بہت تھا, کام بہت ہو گیا جو پچھلے بہت ٹائم سے نہیں ہوا. 1 سال میں ایٹ اے ٹائم اتنا میگڈمائزیشن ہو گیا. یہ اف اٹ از ایکٹیو اسکیم ڈیفینیٹلی اس سال ہو جائے گا. میں نے نوٹ کر کے آئی ول چیک. سر ایک کالر اور جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تو آپ دے جناب.
हाँ सर, मैं सजाद अहमद मलिक डूरू अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी सजाद साहब फरमाइए अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं पहले रफीक साहब का वारंली वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। सर हमारे 2 सवाल हैं। पहला हमारा ये सवाल है, जो हमारा एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो हमने भेज लिया, यहाँ से उन्होंने भेज लिया अप्रूवल के लिए, वो नहीं अभी तक आया अप्रूवल। और दूसरा हमारा ये है, जो हमारा रोड है वो डबल लाइन है बट ब्रिज सिंगल है सर, ब्रिज सिंगल। अगर आप चाहो, किस रोड की बात कर रहे हैं आप? डूरू शाहबाद। जी जी सर अगर आप उसको सीआरएफ में ले लो कि जो सेकंड ब्रिज है तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी सर। ये हमने नोट कर लिया है, ये नोट हो गया। सीआर के बना रहे हैं, हमने ऑलरेडी एक्सिम को हदायत दी है कि प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अब जो एआर की बात कर रहे हैं, इनको मैंने बार बार बोला, दे हैव स्टिल थिंक ऑफ दैट कन्वेंशनल एआर। वी वांटेड दैट हमारा एआर जो एनुअल रिपेयर है वो पूरा रोड्स के लिए हमने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। मतलब ये हम किसी का रोड इसमें नहीं बनाएंगे जी, तो इसमें हम जो हमारे पास एसेट है उसको रिपेयर करना है, उसको मेंटेन करना है। जी जी जी। तो उसके लिए एक्चुअली वो कन्वेंशनल से थोड़ा इस बार मैंने हट के आई हैव गिवन स्टेज टू एवरी डिवीजन, तो जहाँ भी कोई छोटा सा पार्ट होगा उसको अटेंड करना है। सर अगले सवाल पे आने से पहले भी एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो हेलो डीडी प्रोग्राम होता है ये आज तक हर मंडे को हुआ करता था, जैसे आज भी मंडे है 5 से 6 बजे तक। लेकिन अब आज के बाद अगले एपिसोड से ये प्रोग्राम हर थर्सडे को टेलीकास्ट होगा, टाइम वही रहेगा 5 से 6। तो आप ये नोट करके रखें कि अगला हमारा एपिसोड नॉर्मली अगर मंडे के हिसाब से देखा जाए तो 14 अगस्त को पड़ता था, लेकिन अब 17 अगस्त को 17 अगस्त को थर्सडे को होगा 5 से 6 बजे तक। ये प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। सर ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं, जैसे PMGSY है, जैसे PMDP है, या नाबार्ड का क्या रोल रहता है, कितना काम किया उसने, कितनी? ये जो बोला दे आर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, इससे आपके एक तो टारगेटेड जो है इसका डेवलपमेंट का जो फोकस रहता है, और एक बेसिकली जैसे PMGSY जी जी जी, उसका इमीडिएट एक टारगेट रहता है अनकनेक्टेड को कनेक्ट करना। इसी तरह आपका नाबार्ड का है जो भी रूरल इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, जो भी रोड्स जहाँ भी आपका रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड है, जैसे आपका वही जो छोटे छोटे रोड्स बनते हैं गाँव में, नहीं काफी अंदर तक। नहीं, गुड प्रोजेक्ट्स एक्चुअली इट इज फ्रॉम फील्ड टू मार्केट जी। हाँ, तो इसलिए ये फ्लैगशिप। इसी तरह जब हमारे CRF की, जैसे CRF कनेक्ट्स मेजर से कुछ रोड्स आप बनाते हैं आप? हाँ यस, हम जो भी नाबार्ड के प्रोजेक्ट है, हार्ड भी बनाता है, CRF के होता है, इनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम का रोल बहुत ज़्यादा रहता है डेवलपमेंट, बिकॉज दे गिव अ लॉट ऑफ कुशन, फाइनेंशियल कुशन। आपको जो गैप होती है वो खत्म, वो गैप पूर्ण करने के लिए, डेवलपमेंटल गैप अगर होगी तो दे गिव अ लॉट ऑफ कुशन एंड दे गिव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सर ये जो हमारी सिटी रोड्स हैं ये काफ़ी जगहों पर आज की डेट में खुदी हुई हैं, हैफजर हैं, ये कब ठीक करेंगे? एक्चुअली अगेन इट्स अगेन जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे स्मार्ट सिटी का ही प्रोजेक्ट एक्सनॉल में भी जहाँ भी ड्रेनेज बना है, बट ड्रेनेज इज एसेंशियल कंपोनेंट। तो ड्रेनेज की वजह जब खुदे तो इमीडिएटली तो होगा नहीं, इसको जब खुदेगा उस टाइम तो आपको, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, जब हम पोलो या इस वाले जो हमारा प्लानिंग होनी चाहिए ना। देखिए एक जगह पे आप सड़क को खोद रहे हैं, खोद के रख दी, फिलिंग कर दिया आपने, बस छोड़ दिया ऐसे ही। नहीं ऐसा, अब ये तो ठीक है मान लेते हैं हम कि आप करेंगे किसी दिन, नहीं ऐसा छोड़ना, जैसे आप पहले छोड़ा हो, लेकिन जैसे अभी खयाम का रोड है, इट इज अ फुल पैकेज, इसको BT करना है। आप थोड़ा कभी स्लो हो जाता है, यस कंट्रैक्टर भी इश्यूज होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा, बिकॉज इसके लिए बजटिंग ऑलरेडी है। जी जी जी। तो इसलिए ये वो जो जिस एंगल से आप बोल रहे हैं, पहले होता था ड्रेन बनाते, फिर पैसे नहीं है इसको ब्लैक टॉप करने के लिए। इन स्कीम में ऐसा कुछ है नहीं, दे आर फुल स्कीम्स फ्रॉम एंड टू एंड। रफीक साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। कुछ लोगों ने पुरानी शिकायतें की जो वो चाहते थे, और कुछ लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आपसे कि वो चाहते हैं कि उनकी सड़कों का जो हाल है वो ठीक ही होगा, तो लेकिन अगर कहीं कोई टूट फूट है तो वो बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, जो हमारे कॉलर्स ने आपको अपनी शिकायत भेजी हैं, जो रिकॉर्ड भी हुई है,
تو آپ ان کی طرف دھیان دے دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. اگلا پروگرام یاد رکھیے گا 17 اگست تھرسڈے کو 5 بجے سے 6 بجے تک. خدا حافظ.